بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، اپنے گھر میں بھی بچوں کی اہل و عیال کی تربیت کا نظام کریں اور اپنے گھر میں اسلامی معاشرے کو جگہ دیں۔ ابھی ہمارا بڑا طبقہ مسلمانوں کا نماز روزہ کا بڑا پابند ہے، لیکن گھر میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ بچیوں کا لباس ایسا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ لباس نہیں، بچوں کا لباس نہیں ہے۔ وہ تو نواز آدمی شوق میں محبت میں وہی پہنا رہا، ریڈی میڈ والے تو پتہ نہیں کیا کیا لائیں گے مستقبل میں۔ ریڈی میڈ جہاں سے آیا ہے نا، جن ملکوں سے ریڈی میڈ کپڑے آئے ہیں، وہاں تو اب عورت ننگی ہو چکی، وہ تو اس پر آ چکے، کیا کہتے ہیں وہ، ٹیٹو بنانے پر آ گئے ہوتے کہ جسم میں لباس کی ضرورت نہیں ہے، جو پسند کا وہ ٹیٹو بنا لو پورے جسم پر اور پھر اس کے ساتھ۔ تو کیا ہم ٹیٹو بنائیں گے مستقبل میں 15 سال کے بعد؟ پہلے انہوں نے آستین اتنی کی، پھر یہاں تک لائے، پھر یہاں تک لائے، پھر یہاں تک لائے، پھر یہاں تک لائے، کرتا اتار دیا عورت کا پورا۔ اور ہم نے ابھی شروع کیا ہے، کوئی یہاں تک آستین لایا، کوئی یہاں تک لایا ہے، کسی کی یہاں تک آ چکی ہے، اگلے 2 سال میں ان کے کرتے اترنے والے ہیں۔ اپنی نسل پر رحم کریں، اپنی نسل پر رحم کریں، اپنے بچوں پر، اپنے پوتوں نوازوں پر رحم کریں۔ پہلے پائجامے کو تھوڑا ٹھیک ادھر کیا، ادھر لائے، ادھر لائے، اس کو ٹائٹ کیا، اوپر لائے، اسکرٹ تک پہنچا دیا۔ اب وہ اسکرٹ ادھر جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اہل یورپ اس معاشرت پر تھوک چکے ہیں، وہ اس پر تھوک چکے ہیں جس کو ہم چاٹ رہے ہیں۔ اسکول والوں کا یونیفارم ہے، اسکول والے تو کل ننگی بچی مانگیں گے کہ دے دیں گے ان کو۔ بہت سو کو دھوکہ دے رہا ہے شیطان کہ ابھی اس کو پڑھانا بھی ضروری ہے آج کل، اور اسکول کے یونیفارم میں یہ، وہ تو کل کو 10 سال کے بعد آپ سے ننگی بچی مانگی تھے، ننگی دے دیں گے ہمیں۔ کوئی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، حیا بھی کوئی چیز ہے۔ حیا تو ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، حیا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ آدمی اپنی ذات پر برداشت کر لیتا ہے، جب اس کو کوئی اس کی بیٹی کی گالی دیتا ہے برداشت نہیں کرتا، تو اس بیٹی کو ننگی کر کے بھیجنا کیسے پسند کرتا ہے؟ کوئی آدمی آمنے سامنے اس کو گالیاں دیتا ہے برداشت کر لیتا ہے، مارتا آدمی مار کھا لیتا ہے، لیکن بیٹی ہو جانے کے بعد کسی باپ کو اس کی بیٹی کی کوئی گالی دیتا ہے آدمی پسند نہیں کرتا۔ اور وہ آدمی اپنے لگتے جگر کو، اپنی بیٹی کو اسکول بھیج رہا ہے اتنے سے اسکرٹ میں اور اتنے سے فراک میں۔ 10ویں میں لڑکی پڑھ رہی ہے، 15 سال کی بچی ہے، 16 سال کی بچی ہے، 17 سال کی بچی ہے، اس کو بچپن سے یہی سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیویوں کو پردہ کروایا، ازواج مطہرات کو، جو امت کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کرنا کسی امتی سے جائز نہیں تھا۔ وہ امت کی مائیں، قرآن میں اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی ان کا درجہ ماؤں کی طرح تھا، پھر بھی حضور علیہ السلام نے ان ماؤں کو پردہ کروایا اور اللہ نے ان کو حکم دیا قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، اور جاہلیت میں جیسے عورتیں آوارہ بے پردہ پھرا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو۔ اقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھر میں رہ کر نماز پڑھتی رہو اور زکات ادا کرتی رہو اور اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک رکھنا چاہتا ہے، خوب پاک رکھنا چاہتا ہے۔ مال کے معاملے میں کتنے حساس ہیں، مال کو کتنا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے مال کو چھپاتے ہیں، سونے چاندی کو چھپاتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں سونے چاندی سے زیادہ بے قیمت ہو گئی، اپنے مال سے زیادہ بے قیمت ہو گئی۔ ایک دھوکہ ہے یہ۔ اپنے گھر میں اسلامی معاشرے کو جگہ دے۔ اگر آدمی جینا چاہے 101% اسلام کے ساتھ اس ملک میں جی سکتا ہے، 101% اسلام کے ساتھ اگر وہ جینا چاہتا ہے تو جی سکتا ہے، لیکن خود ہی مسلمان اگر نہیں چاہتا ہے، اپنے گھر میں مسلمان بن کے جینا نہیں چاہتا، تو پھر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ایجوکیشن بہانہ بن جائے گا اور مارکیٹ کی خریدی بہانہ بن جائے گی اور ایران توران سارے بہانے ہو جائیں گے۔ اس کی کوشش کریں، اپنے گھر میں فضائل کے حلقے قائم کر کے اپنے بچوں میں حیا پیدا کریں۔ ان کا بنیادی پراتھمک اور بنیادی ایجوکیشن حیا ہے۔ عورت اگر حیا میں ہے، ہائی کوالیفائڈ ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، CA کچھ بھی ہے، اگر اس میں حیا نہیں ہے، سب سے بڑی ان پڑھ عورت ہے دنیا کی، اس سے بڑی ان پڑھ کوئی نہیں ہو سکتی، جس کو اپنی عزت کا ہی پتہ نہیں ہے،
جس کو پتا نہیں ہے کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں چاہے کسی عہدے ڈگری کے ساتھ ہو، مجھے گھور گھور کر دیکھنے والے ہزاروں ہیں جو غلط نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اس بنیادی علم سے جاہل ہے، وہ کیسے پڑھی لکھی کیسے گئی جا سکتی ہے؟ اس کو یہی پتا نہیں کہ میرا دوست کون، میرا دشمن کون ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے۔ حیا اس کا بنیادی علم ہے۔ گھر گھر ہوم سائنس یہ عورت کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے۔ اپنی بچیوں کو یہ پڑھانا کہ روٹی کیسے بنانی ہے، چاول کیسے بنانے ہیں، سالن کیسے پکانا ہے، گھر کیسے سجانا ہے، مہمان کو کیسے اوقار دینا ہے، مہمان کی خدمت کیسے کرنی ہے، شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، بچوں کو کیسے پروان چڑھانا ہے، بچوں کا کیا ذہن بنانا ہے، یہ عورت کا علم ہے، یہ اس کو پڑھانا ہے۔ اس کو یہ پڑھانا چھوڑ دیا تو اس ماں کے گود میں پروان چڑھنے، وہ ماں شکشک بن کر، شکشکا بن کر 50 بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھا رہی ہے، اور وہ اپنے 2 بچوں کو ماں باپ کی عزت کا دین نہیں دے رہی کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی۔ اس لیے ضرورت، اس بات سنبھلنے کی ضرورت نہیں، آج نہیں تو کل آنکھیں کھل جائے گی۔ دھوکے میں نہ آویں بلکہ اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام بناویں، اور حضور والی مبارک، حضور علیہ السلام سب سے بڑے دانا اور بینا تھے۔ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حیا سکھائی تھی۔ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر اپنے گھر کا کام کیا، وہ کوئی چھوٹا درجہ ان کا نہیں ہو گیا، جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ اپنے گھر کے سارے کام حضرت فاطمہ نے کیے، جھاڑو لگایا، پوتا لخت کیا اپنے گھر کا، اور اپنے گھر میں سارا کام، جانوروں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی خدمت کر کے وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن جاوے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی ہائی کوالیفائڈ ہو کر جہنم کا ایندھن بن جاوے۔ اس لیے اللہ کے لیے اس کی گزارش ہے آپ حضرات، گھر کی تعلیم کے راستے سے اپنی بیویوں کا، اپنے بچیوں کا، اپنی پوتی نواسیوں کا ذہن بناویں، ان کو سمجھاویں کہ یہ اصلی زندگی، حقیقی زندگی ہے، اس کی کوشش کریں، اپنے مسجد کے اعمال میں شریک ہوں، اور ہمارے جو بھائی جا رہے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کریں، کوئی بھی کام امیر کو پوچھے بغیر نہ کریں، آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، خدمت کریں، خوب جم کر محنت کریں، دن میں کام کریں اور رات میں خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے